بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم فقہ اور محدثین کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس بارے میں بہت کم علم ہوتا ہے ہم کو، تو ان کے بارے میں بالکل بریف، اتنا ڈیپ میں تو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ بچوں کے لیے اتنا مناسب نہیں، اتنا ڈیپ میں اس بارے میں پڑھیں۔ تو ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہماری کلاسز کا جو سلسلہ چل رہا ہے کورس کا، اب فقہ پر ہماری کلاس آ کر شروع ہو رہی ہے۔ آج 7ویں کلاس ہے یہ، تو انشاءاللہ تقریباً ہم آدھی اپنے کورس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج فقہ کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَا يُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ مسلمانوں سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب سارا دین ایک ہی دین اسلام کا دین جو ہے علم حاصل کریں، تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ سے ایک جماعت نکلے، اس میں سے کچھ لوگ جو ہے اللہ ہی چنتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے علم حاصل کریں اور وہ واپس آ کر دین سیکھ کر وہ قوم کی طرف آئیں، اپنے لوگوں کی طرف آئیں اور انہیں جو ہے چیزوں کو بتائیں کہ بے عملی اور بد عملی کے بھیانک انجام کیا ہوں گے، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزارنے میں کیا نقصان ہوگا اور اللہ کی فرمانبرداری میں گزارنے سے کیا ہوگا۔ تو سب اس میں لگ نہیں سکتے، ساری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے صرف دین اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے جو ہے چند لوگ اللہ تعالیٰ چنتے ہیں اور اس میں جو ہے چند لوگ ہی اس میں اپنی زندگی لگا دیتے ہیں، دن رات اپنے لگا دیتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ اللہ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ساری دنیا میں لوگوں تک پہنچائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ علماء ہی نبیوں کے وارث ہیں۔ جو انبیاء ہیں ان کے وارث کون ہیں؟ کہ بھائی انہیریٹنس جو کہتے ہیں، جو وارث جو ہے، جو وارث علماء کے کون ہیں؟ کہ علماء ہیں، نبیوں کے وارث ہیں، جنہوں نے علم کی وراثت پائی ہے۔ ان کے پاس پیسہ مال دولت ان کے پاس نہیں آیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سلسلہ چلتا رہا ہے انبیاء کا، تو ان کے پاس جو ہے علم جو آیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لوگوں تک شفٹ ہوا۔ تو یہ وارث ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں، جو علم کے وارث ہیں۔ جس نے وراثت پالی اس نے بڑا حصہ پا لیا۔ جو حصول علم کے لیے راہ پر چلا، ہم نے علم کے اس میں بھی پڑھا تھا حدیث شاید یہ، تو بہرحال پھر دوبارہ یہ حدیث یاد ہے کہ علم حاصل کرنے کی کتنی بڑی فضیلت اللہ بیان فرما رہے ہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ جو دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ بندہ جو ہے سیکھنے کے لیے نکلا اور نیت اس کی سیکھنے کی تھی اور نکلا، اور جو ہے اگر اس نے حاصل کر لیا تو بھی اجر ہے، اگر خدا نخواستہ جو ہے اس کی زندگی جو ہے ساتھ نہ دے یا صحت ساتھ نہ دے، لیکن نیت اس کی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا راستہ اس کو آسان فرما دیں گے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا، لیکن اس کے آگے ہے کہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن کذب علی معتمد فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو میری طرف سے آگے پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت ہی ہو، ایک ہی بات ہم کو جو پتا ہے، جس کو بھی جو پتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، تو سب یہ امت پہ ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، جو میری طرف سے ایک بھی بات پہنچا، جسے جو بات پہنچی ہے وہ دوسروں تک پہنچا دے۔ اور یہاں پہ آگے فرما رہے ہیں کہ اسرائیل کی باتیں میں کرو، کوئی حرج نہیں ہے، جو مجھ پر جھوٹ بولے، غلط بات کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم بنا لے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں جو ہے بہت احتیاط کرنی ہے ہم کو کہ حدیث کے معاملے میں اگر بالکل آپ کو بالکل پکا پتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ورنہ جو ہے اب آج کل یہ ہوتا ہے کوئی مل گئی وہ ہم آگے بڑھا دیے، وہ تیسرے کو بڑھا رہے ہیں، تیسرے چوتھے کو بڑھا رہے ہیں، تو بہت احتیاط کرنی چاہیے جب تک کہ آپ کو پورا پتا نہیں ہے کہ بات صحیح حدیث ہے۔
یعنی کہ تو اس حدیث کو ہی ہم آگے بڑھائیں، ورنہ بعض اقوال ہوتے ہیں، قول ہوتے ہیں، لوگوں کی باتیں ہوتے ہیں، اس پہ حدیث بول کے لکھ کے بھیج دیتے ہیں، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جھوٹ جان بوجھ کر تو کہے گا تو وہ تو دوزخ کا ٹھکانہ ہوگا، لیکن ہم کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنے جو فارورڈ کر رہے ہیں اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں کی مثال سونے چاندی کی کانوں کی سی ہے، جہاں سے سونا چاندی جو نکلتے اس طرح کے، جو دور جاہلیت میں اچھے نیک لوگ ہوتے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، جو پہلے بھی جو اچھے تھے پہلے دور کے وہ بھی اسلام میں اچھے رہتے ہیں، اسی لیے کیا ہے جب سوجھ بوجھ رکھیں، یعنی دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک، حسد، جلن جو ہوتی ہے بس دو بندوں پر ہونے چاہیے، عام آدمی کے پیسے چاندی پہ ہم کو وہ نہیں ہونا چاہیے، صرف دو بندوں پہ جائز ہے کہ آپ اس پہ رشک کریں، حسد کریں، کہ بولیں کہ بھائی ارے یہ کر رہا مجھے بھی اللہ دے دے میں کروں، سوائے اس کے کہیں دوسری جگہ جائز نہیں ہے کہ ہم حسد کریں لوگوں سے، کوئی اچھے کپڑے پہن رہا تو یہ حسد نہ کرے اللہ میرے کو بھی دے دے، اچھے پہن رہا، تو حسد جلن نہیں کرنا ہے، لیکن صرف دو چیزوں پہ کر سکتے ہیں آپ، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا ہے اسے اس نے راہ میں خرچ کیا، مال تو دیا ہے لیکن وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے احکاموں پہ، اللہ کے جو اس پہ حکم ہے، نبی کا حکم جو ہے اس پر وہ پیسے اپنے خرچ کر رہا ہے، تو ارے بھائی اللہ تعالیٰ سے ہم اس پہ حسد کر سکتے ہیں، ارے بھائی اس کو اللہ اتنے دیا مجھے بھی دے دیا تو میں بھی جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ دوسرا جو ہے علم ہے، علم کسی کو دیا ہے، جیسے علماء کو دیکھ کے جلن پڑن ہوتی ہے ہم کو، تو یہ جائز ہے جلن کرنا کہ بھئی انہوں تو اونچے اونچے درجے پہ پہنچ گئے، اللہ کا علم حاصل کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم حاصل کر کے ہم جو ہے اپنی دنیا میں مہور ہے کہ ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکے، اس لیے کڑن اور جلن جو ہے آپ کی جائز ہوگی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ فرماتے ہیں اس میں کہ اس کا عمل اس سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ آدمی جب مر جاتا سب ختم، اس کے سارے چیزیں جو کر رہا تھا وہ سارے اعمال کا جو ہے خاتمہ ہو گیا، اس کا صرف باقی رہنے والے تین چیزیں ہیں، ایک جو ہے صدقہ جاریہ ہے، اس نے کوئی چیز جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کی تھی، جیسے مسجد بنائی یا پانی کا کنواں کھدایا یا پانی کا کولر لگایا، جب تک وہ لوگ استعمال کریں، یا کتابیں کسی کو دی تھی وہ جب تک وہ لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے صدقہ جاریہ کے حساب سے اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا، جب تک کہ وہ چیزیں رہیں گی باقی، تو وہ اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ دوسرا جو ہے آپ نے کسی کو علم سکھا دیا، کلمہ سکھا دیا کسی کو میں نے، تو وہ کلمہ کسی اور کو سنائے گا، وہاں سے وہاں ہوتے ہوتے وہ کہیں تک پہنچ جائے گا۔ جیسے ہم بچوں کو اپنی تعلیم دیتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے ہمارے لیے، کہ یہ جو ہے بچے ہمارے قیامت تک جو ہے آپ کو جو سکھائے تھے آپ وہ بھی ہے۔ پھر دوسرا جو ہے نیک اولاد خود اٹ سیلف ہے، آپ نے بھی سکھایا تھا وہ بھی ملے گا، یا دوسروں کو بھی سکھائے ہیں تو اس کا بھی آپ کو ملے گا۔ اور تیسرا تو نیک اولاد ہے، ہماری جو نیک اولاد ہوگی، اس کے علاوہ چوتھا کوئی چیز نہیں ہے آپ کو، آپ کے مرنے کے بعد آپ کا سلسلہ جاری رہے گا، یعنی کہ آپ نے پیسہ خرچ کیا یا پھر کسی کو علم سکھایا، یہ نیک اولاد ہے، یہ تین کے علاوہ چوتھا کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کا کنٹینیویشن مرنے کے بعد کی خبر میں جو ہے ہمارے پہنچتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کو کوئی دنیوی مشکل حل کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکل حل فرمائے گا، اور جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے، پریشانی میں تھا اس کو پریشانی کو دور کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا، جب تک اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد کرتے ہیں، جیسے ہم دوسرے لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے تب تک اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد کرتے ہیں، ہمارے کاموں کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ اور جو حصول علم کے لیے سفر کرتا ہے، دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، ٹریول کرتا ہے، جا کے سیکھتا ہے، مدرسے کو جاتا ہے، یونیورسٹی کو جاتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرماتے ہیں، جیسے پہلے کی بھی حدیث ہم نے پڑھی تھی وہی بات یہاں کہی جا رہی کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس کے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ جو قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب پڑھے، جیسے جو سب مل کے گروہ مل کے جو ہے مدرسہ ہو یا مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، کہیں اللہ کا ذکر، اللہ کی کتاب پڑھتے ہوں اور ایک دوسرے کو پڑھاتے ہوں، پر سکون اطمینان کی بارش ہوتی ہے، ان پر کیا ہوتا ہے جب ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں تو سکینہ نازل ہوتا ہے، ہم پچھلی حدیث میں شاید ڈالا تھا اس میں کہ سکینہ نازل ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر جہاں پہ ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، رحمت جو ہے جہاں پہ جیسے اب ہم پڑھ رہے ہیں آپ سب بیٹھ کے سن رہے ہیں تو یہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لے رہی ہے، سکون ہم کو جو ہے سکینہ نازل ہو رہا ہے ہم سب پہ، اور اللہ ان کا اپنی بارگاہ کے خاص اہل مجلس میں فقریہ طور پر ذکر بھی فرماتے ہیں۔
میں نے شاید یہ حدیث پڑھی تھی، دوسری حدیث میں جو ڈیٹیل آیا تھا وہ میں نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرشتے جو اس سے بڑی جو لوگوں کی بابرکت محفل ہے اس میں ہمارا ذکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، جسے اس عمل کا موخر کرے اسے اس کا نسب مقدم نہیں کر سکتا، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا ذکر فرشتوں میں فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اہل یمن کے لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو بھیج رہے تھے، معاذ بن جبل کو، تو جب وہ وہاں پہ گورنر بنا کے یمن کو بھیج رہے تھے تو آپ نے ان کو بلایا، قریب بلایا، پھر پوچھا ان سے کہ بھئی تو آپ تبلیغ سے متعلق کچھ نصیحتیں فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، آپ معاذ بن جبل کو گھوڑے پہ بٹھائے اور آپ ان کی نکیل، اس کی جو کیا بولتے ہیں آپ، نکیل جو ہوتی ہے اس کو پکڑ کے، لگام جو ہے پکڑ کے آپ چل رہے تھے ساتھ ساتھ، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں فرما رہے تھے، یہ جا رہے ہیں آپ باہر بول کے ان کو نصیحت کر رہے تھے کہ بھئی جو ہے یہ کام کریں، وہاں کے گورنر مقرر کیے تھے آپ کو، اور کہا اے معاذ واپسی میں شاید تم مجھ سے نہ مل سکو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب جب آپ واپس آئیں گے وہاں سے تو مل نہ سکیں گے۔ یہ سننا تھا کہ معاذ جو ہے آنسو سے رو پڑے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدت محبت سے ان کی وجہ سے بھی آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیر لیے، پھر وصیت فرماتے کہا کہ معاذ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، آپ جا رہے ہیں لوگوں کے پاس تو آسانی پیدا کرو، اچھی چیزیں لوگوں کو بتاؤ، مشکلات دین کی مت بتاؤ اتنا زیادہ، انہیں خوشی اور مسرت، خوشیاں دو ان کو، مسرت دو ان کو، اچھی خوشخبریاں سناؤ، ایسی کوئی بات نہ کرنا جس سے انہیں دین سے نفرت ہو جائے۔ تو جب دین شروع میں ہوتا ہے تو اس کو اچھے چیزیں سمجھانی چاہیے، جنت کے بارے میں آپ عمل کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا، ان چیزوں کو زیادہ بیان کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ بھئی نہیں پڑے گا تو عذاب، یہ خبر میں یہ فلانے فلانے ہوگا، تو جو نیا ہے تو ڈر کے پھر بھاگ جائے گا، تو اسی لیے جو ہے اس کو مسرت سناؤ، خوشی کی باتیں سناؤ، آسان چیزیں سکھاؤ پہلے دین کے لیے، پھر اس کے بعد ڈیپ میں وہ جائے گا جب اس کی وہ ہو جائے گی، تو انہیں جو ہے نفرت کی چیزیں یا ڈر والی چیزیں نہ کرو۔ آپ چلتے چلتے جب گھوڑے پہ سوار تھے، آپ پھر آگے بڑھے تو پوچھے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اگر مجھے فیصلہ کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم وہاں پر لوگوں سے کیسے فیصلے کریں گے، چیزوں کو کیسے سمجھائیں گے، تو معاذ نے کہا میں قرآن میں پہلے چیزوں کو دیکھوں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن میں آپ کو نہ ملے تو پھر کیا کریں گے، تو بولے کہ سنت رسول میں دیکھوں گا، آپ کی جو سنتیں ہیں اس میں سے دیکھوں گا کہ اس میں جو ہے جو چیز بتائی گئی ہے اس کو بتاؤں گا، تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر سنت میں نہ کریں تو کیا ہوگی، تو بولے کہ میں جو ہے اس کو اپنا سوچ سمجھ کے اس کے بتاؤں گا ان کو چیز، تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے رضامندی ظاہر کی۔ فقہ کس کو کہتے ہیں، تھوڑا سا یہ سبجیکٹ تھوڑا سا کیا کہیے اب تھوڑا سا مشکل ہے، اتنا ڈیپ میں ہم نہیں پڑھیں گے، بالکل ہلکا پھلکا پڑھیں گے۔ تو فقہ کس کو کہتے ہیں، فقہ کہتے ہیں کسی چیز کو جاننا، پہچاننا، اس کو تو اس کو سمجھنا، جو کمپلیکیٹڈ مسائل ہیں، قرآن میں بعض چیزیں بالکل اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہیں بھی، تو اس کو جو ہے نا اب دنیا میں جب اس کو آپ ٹرانسفر کریں گے بعض چیزیں، بعد میں مثالوں سے آپ کو سمجھاؤں گا تو شاید مور کلیئر ہو جائے گا اس بارے میں، تو جب وہ دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی لیکن اب اس دور میں آ گئی، تو لیکن وہ تو قرآن میں وہ چیزیں نہیں ہیں، تو اس کو کیسے آپ سمجھیں گے کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اس کے لیے جو ہے فقہ ہے، اس کو سوچ سمجھتے ہیں، تو اس کا نام ہے فقہ، سمجھنا ہے چیزوں کو، دین اور شریعت کے علم کو جاننا، حلال حرام کو سمجھنا، کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، کچھ چیزوں کا تو ذکر قرآن میں آ گیا ہے تو وہ کلیئرلی بتائے گا یہ چیز مت کھاؤ، یہ چیز کھاؤ، یہ چیز نہ کرو، لیکن اس سے ریلیٹڈ بعض چیزیں ہیں جو نئی آ گئی ہیں اب دنیا میں، تو اس سے ہم کیسے سمجھیں گے، تو وہ جو ہے ہم کو فقہ سمجھاتی ہے، وہ جو ہے ڈیپ میں ریسرچ ہے، ایک معنوں میں آپ یہ کہیے کہ آپ فقہ مینس قرآن اور حدیث اور سنت میں ریسرچ ہے، وہ جب ریسرچ کر کے جو مسائل نہیں ہیں قرآن اور حدیث میں تو اس کے ریلیٹڈ اس کے پاس کون سی چیز جاتی ہے تو پھر اس حساب سے وہ فیصلے کرتے ہیں، کیونکہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو کوئی پریشانی ہم کو معلوم ہوتی کہ بھئی یہ چیزیں نہیں ہیں تو جا کے پوچھ لے سکتے تھے، صحابہ جیسے پوچھتے تھے، کوئی چیز اگر سے نہیں آ گئی، کوئی چیز ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی تو آ کے بولتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز کے لیے کیا کرنا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں ہے، تو وہ ان لوگ کو چانس تھا اس وقت، لیکن اب ہمارے لیے نہیں ہے،
تو دین تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی اب نہیں ہے تو دین نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی آپ کو دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بولے قرآن اور سنت رسول، یہ دو چیزوں کو میں نے آپ کو چھوڑا، اگر آپ اس کو پکڑ کے رکھیں گے تو آپ جو ہے گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اس کی حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کے تھام کے نہیں رکھیں گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یہ دو چیزوں کو آپ پکڑ کے رہیں تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اب یہ بات تو ہم کو یہاں سے ملی۔ تو فقہ کے معنی قرآن میں کہاں کہاں آئے؟ بہت ساری آیتیں ہیں جس میں فقہ سمجھنے کے بارے میں ہیں، اس میں سے چند ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ۔ اللہ اکبر، سورہ ہود کی آیت نمبر 11 میں 91 میں سوری، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما نفقہ کثیرا مما تقول، وہ بولے اے شعیب تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ نفقہ ہے نا، یہ فقہ جو آ رہا ہے یہ سمجھ ہے، تو یہی سمجھ ہے یہاں پہ جو ہے قرآن کی آیت میں، وہی معنوں میں یہاں پہ آیا۔ دوسری آیت سورہ نساء کی 78 میں آپ فرماتے حقیقتاً قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، یفقہو فقہ سے ہے یہ، یفقہون حدیثا، تو آپ فرما دیں کہ حقیقتاً سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کرتے ہیں۔ بس اس قوم کو کیا ہو گیا کہ یہ کوئی بات سمجھتے، یہ سمجھتے جو ہے یفقہو سمجھنا کے قریب میں نہیں آتے۔ پھر سورہ منافقین کی آیت نمبر 3 میں فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہاں بھی فقہ کی بات آ رہی ہے، فقہ سوچنا سمجھنا، تو ان لوگوں کے دل پر مہر لگ گئی ہے، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے، نہیں سوچتے، نہیں جو ہے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ تو یہ بات فقہ جو ہے قرآن میں مختلف آیتوں میں آئی ہے، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یفقہ، یہ بھی یہاں پہ فقہ کی بات آ رہی، من یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے جس کے ساتھ بھلائی کا، بھی خیرن، بھلائی کا، جب اللہ تعالیٰ اس کے چاہتا ہے کسی کے ساتھ خیر کرے، بھلائی کرے، تو اسے دین میں سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھ جو ہے یہی فقہ ہے جو اس کو سمجھتا ہے۔ تو اس میں جو ہے اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے بعد پروفٹس آئے 1,24,000 جو ہم نے جیسے پڑھا، اس میں سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے بعد صحابہ کا دور آیا جو 1,24,000 تھے، وہ بھی لگ بھگ تقریباً اپروکسیمیٹلی، تو یہ 24,000 صحابہ تھے، وہ اس کے بعد پیریڈ آیا۔ اس کے بعد جو صحابہ کو دیکھا ان کو تابعین کہتے ہیں ہم لوگ، جو صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھے، ہم نے پڑھا ہے شاید پچھلی اس میں، تو تابعین ہے، تابعین کو جو ایمان کی حالت میں دیکھے اس کو تبع تابعین ہے۔ تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تھے وہ سب سے بہترین زمانہ فرما رہے ہیں۔ پھر ان لوگوں کا جو اس کے زمانے کے بعد آئے، یعنی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد صحابہ تھے، تو فرما رہے ہیں کہ وہ سیکنڈ ہے جو سب سے بیسٹ ہے۔ پھر ان لوگوں کا جو زمانے کے بعد آئیں گے، یعنی کہ صحابہ کے بعد جو آئیں گے تابعین، یہاں کے 1 2 3، یہ جو ہے سب سے بہترین ہوگا کہے۔ مجھے یاد نہیں ہے، فرماتے ہیں صحابی رسول عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دور بولے، یا اور ایک دور ایڈ کر دیے جو تبع تابعین کا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو بغیر کہے گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گی، جو آج کل کا ہمارا دور چل رہا ہے، اور ان میں خیانت ہوگی، جو چیز دی جائے گی اس کی خیانت کریں گے، یہ بھی بے انتہا ہمارے میں بڑھ چکا ہے آج کے دور میں، اور چوری اتنی عام ہو جائے گی کہ ان پر کسی قسم کا بھروسہ باقی نہ رہا۔ چوری صرف کوئی چیز کا سامان کا چرا لینا ہی نہیں ہے، ہر جگہ چوری ہو سکتی ہے آپ کی، جو آپ کو کام دیا اس میں خیانت ہو سکتی ہے، آپ کو جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ چیز نہ کریں تو یہ بھی آپ کا خیانت کا اور چوری کا زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور نظریں مانیں گے انہیں پورا نہیں کریں گے، حرام کھا کر ان پر موٹاپا عام ہو جائے گا، یعنی کہ حرام چیزیں کہاں سے آ رہی، کدھر سے
اس کا کوئی ہم کو فکر نہیں ہوگی. یہ دور فی الحال ہمارا یہی چل رہا ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے. ایون کمائی میں بھی حلال حرام کا بالکل تمیز ختم ہو گئی ہے. کیسے کمانا ہے پیسے یہ سوچتے ہیں. اور جو ہے چیزیں کہاں سے آ رہی، کون اس کو ذبح کر رہا، کہاں سے کون سی کوالٹی کا چیزیں کھا رہے ہیں، ہم گوشت وغیرہ کھا رہے ہیں یا کوئی اور چیز کھا رہے ہیں، تو اس میں کیا شامل ہے اس کا ہم کو کوئی خیال نہیں ہے. بس مزہ ہے اور پیسے کمانا ہے، اپنی زندگی گزارنا ہے. اس پہ جو ہے ہماری زندگی آج گزر رہی ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے جو صحابہ تھے، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ، ام سلمہ، ابن عباس، علی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید، یہ سارے جو ہے نا کتنے ہیں، 3 3 6 3 9 3 12، اور جو ہے تقریباً 16 صحابی رسول جو ہے، ان سے جو ہے 16 صحابی رسول سے حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ہرمز، عطا بن رباح، عمر بن دینار، عامر بن شراحل، یہ 5 صحابہ نے ان سے علم حاصل کیا. دین کا علم جو ہے یہ 16 صحابہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 16 صحابہ لیے، دوسرے صحابہ بھی لیے، لیکن جو اوپر کے جو 5 صحابہ لیے وہ 16 صحابہ سے سیکھے دین. یہ ان سے جو ہے ان 5 صحابہ سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین سیکھا ہے. تو آپ کا نام جو ہے سراج المحدثین بھی بولتے ہیں آپ کو. تو آپ سب سے بڑے ہیں اماموں میں. امام یعنی کہ فقہ کے امام جو ہے، اس میں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. امام الحدیث بھی ہوتے ہیں، امام الانبیاء ہوتے ہیں. نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، انبیاء کے امام ہیں. اور امام فقہ میں سے کون ہے؟ آپ ابو حنیفہ ہیں، جو فقہ میں آپ ٹاپ ہیں. اب وہ بالکل انبیاء سے کوئی سوال ہی نہیں. انبیاء صحابہ تو بالکل ایک ٹاپ لیول کے، ان کا ان میں شماری نہیں ہے، وہ بہت اونچے تھے، وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد کے جو لوگوں میں اس میں آپ امام ہیں ابو حنیفہ. جیسے امام بخاری جو ہے، امام بخاری کہتے ہیں ان کو، آپ سب کے ٹاپ کے محدثین میں سب سے اونچے ہیں امام بخاری. تو امام ابو حنیفہ سے جب آپ نے 5 صحابہ سے دین سیکھا، تو اس کے بعد آپ نے دین کو آگے بڑھایا. تو اس میں سارے محدثین بعد میں آئے. آپ دیکھیے، آپ یہاں پہ نقشے میں نظر آ رہا آپ کو، یہاں سے امام بہقی، دارالقطنی، ابن خزیمہ، امام بخاری، یہ پورے محدثین ہیں. امام بن ماجہ، امام ترمذی، امام احمد، امام مسلم، یہ سب، امام ابو داؤد، یہ جو ساستہ ہم کہتے ہیں، اس کے سارے جو لکھنے والے ہیں یہ سب جو ہے شاگرد کے شاگرد ہیں یا ڈائریکٹ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. ڈائریکٹ شاگرد ہیں بعض تو جو ہے ان کے ابو عبد الرحمن مقری جو یہاں پہ نام ہے، ان کے شاگرد ہیں. تو یہ جتنے محدثین ہیں یہ بہت بعد میں آئے ہیں. پہلے جو ہے امام ابو حنیفہ آئے ہیں، جو تابعین میں بھی شمار ہوتا ہے آپ کا، کیونکہ آپ نے صحابہ اکرام کو دیکھا ہے. اب جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، قرآن کے آپ کو 6660 آیتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بلا تکرار والی، یعنی ریپیٹیشن نہیں ہے، حدیث جو ہوتی ہے آپ کی، جیسے انما الاعمال بالنیات جو حدیث ہے، وہ 700 دفعہ آئی ہے مختلف صحابہ کے نام سے. چین جو ہوتا ہے نا صحابہ کا، یہ حدیث کس نے بولی ہے، تو وہ تقریباً 700 میں آئی ہے. تو وہ 700 کاؤنٹ ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کو ایک کاؤنٹ کریں اس حدیث کو، تو 4400 تقریباً احادیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو لیکن جو ہے امام ابو حنیفہ 6660 قرآن کی آیتیں، 4440 بولتے کتنے ہو گئے، 10,000 پلس کچھ ہو گئے. لیکن اس سے آپ نے 12 لاکھ مسائل نکالے ہیں. آپ ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ایک سمندر ہے، سمندر میں جو ہے موتی رکھے ہیں. قرآن اور حدیث کیا ہے؟ ایک سمندر ہے، بہت بڑا سمندر ہے، اس میں جو ہے موتی رکھے ہوئے ہیں نیچے. اس کو موتی کو ڈھونڈ کے لانا ہے. فقیہ کا کام یہ ہے کہ اس موتی کو ڈھونڈ کے لا کے ہم کو دے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے امام جو ہیں، ہم اس کا آگے آگے پڑھیں گے، لیکن آج ہم تھوڑا سا فوکس امام ابو حنیفہ پہ، کیونکہ سب کے پڑھنا تو پاسبل نہیں ہے. تو ہم امام حنیفہ پہ تھوڑا سا فوکس کریں گے. تو اس میں آپ نے 12,70,000 جو ہے مسائل اس میں سے ڈھونڈے، قرآن اور حدیث میں سے. اب جو ہے اس کی مثالیں میں آگے پیش کرتا ہوں. یہ دیکھیے، سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو 80 ہجری کہیے آپ، اور 150 میں آپ کا انتقال ہوا. کوفہ جو عراق میں تھا، وہاں پہ آپ
پیدا ہوئے اور بغداد اس میں جو ہے آپ کا انتقال ہوا. آپ ہی کی وجہ سے جو نا فقہ حنفی جو حنفی ہے کہلاتے ہیں، وہ فقہ کو فالو کرنے والے ہیں. یہ فقہ یہ نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث سے ہٹی ہوئی ہے، یہ ذہن میں آج کل ایک نیا لوگوں میں پہنچا ہوا ہے. قرآن اور حدیث میں ہی بعض جو ہے ایک ہی حدیث مختلف صحابی نے بولا ہے، سمجھنے کا انداز سب کا الگ ہے. قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں جو ہے دو مطلب نکلتے ہیں، تو ایک امام نے ایک مطلب لیا، دوسرے امام نے دوسرا مطلب لیا. تو سب جو ہے حق پر ہیں، سب حق پر ہیں، یہ بات یاد رکھیے. دوسرے جو ہے مالک بن انس رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے. تو آپ جو ہے 93 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی 13 ایئرس کے بعد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت جن کا نام ہے، ان کے بعد جو ہے 13 ایئرس کے بعد پیدا ہوئے، اور 179 آپ کے انتقال کے بعد تقریباً 29 ایئرس تک اور زیادہ زندہ رہے. اس کے بعد جو ہے امام شافعی جس سے مشہور ہے، لیکن ان کا نام محمد بن ادریس ہے. شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ آپ جیسے امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا 150 میں، آپ پیدا ہوئے 150 میں، اور 2004 میں یعنی کہ 54 ایئرس میں آپ کا انتقال ہوا، اور آپ جو ہے غزہ فلسطین میں آپ پیدا ہوئے تھے. اس کے بعد احمد بن حنبل ہیں، یہ چوتھے امام. دوسرے امام بھی ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ جو فالو ہوتی ہے آج دنیا میں، یہ فقہ ہیں چار: حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی. یہ چار فقہ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے. لیکن ان میں بھی سب سے زیادہ حنفی ہیں، جو بہت سارے ملکوں میں آج بھی فقہ حنفی پہ جو ہے اصول، اس پہ جو ہے عبادتیں بھی ہوتی ہیں، فیصلے بھی ہوتے ہیں، شریعت پوری وہ استعمال میں آتی ہے، اس پہ فالو کرتے ہیں. تو احمد بن حنبل جو ہے 164 میں پیدا ہوئے، اور جو ہے آپ کا انتقال 241 میں ہوا. تو یہ جو ہے سب سے پہلے ابو حنیفہ آئے، اس کے بعد مالک آئے، اس کے بعد شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ جو ہے ایک چھوٹا سا میں نے ایک ڈائیگرام جو ہے انٹرنیٹ سے لیا ہے. تو اس میں جو ہے مختلف علاقوں میں مختلف فقہ کو فالو کرتے ہیں. اب جیسے آپ جو گرین، ڈارک گرین جو دیکھ رہے ہیں، یہ حنفی ہیں. ایون انڈیا میں بھی حنفی نہیں، سوری، یہ گرے جو ہے وہ سارا حنفی ہے. تو دنیا میں آپ کا 1/3 مسلم جو ہے حنفی جو ہے فقہ کو فالو کرتے ہیں. اور جو ہے آپ کا حنبلی جو ہے ڈارک گرین جو ہے، جو عرب ممالک ہیں، کچھ میرے خیال میں چاہے رشیا وغیرہ کے کچھ ممالک ہیں، یہاں پہ جو ہے آپ کو حنفی سوری حنبلی جو ہے فالو کرتے ہیں، حنبلی. اس کے بعد جو ہے مالکی ہے. مالکی جو ہے میکزیمم جو ہے آپ کے افریقہ کے کنٹریز میں فالو کرتے ہیں. اور شافعی جو ہے آپ کے کچھ افریقن کنٹریز، اور جو ہے فارسٹ جو ہے آپ کا وہاں پہ جو ہے یہ فالو کیا جاتا ہے. سب حق پہ ہیں، کسی پہ بھی فالو کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے کامیاب اور سکسیسفل ہوگا دنیا میں آخر. یہ وجہ کیا ہے فقہ کی؟ بھئی وہ قرآن حدیث ہونے کے بعد کیوں ہے؟ تو یہاں پہ ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنا، بول رہے ہیں کہ بھئی مکھی کے پر میں زہر ہے اور دوسرے میں شفا ہے. آپ ہم سب جانتے ہیں، یہ سب بہت سنے ہوئے ہیں. اگر وہ کھانے میں گر جائے تو اسے میں پوری طرح ڈبو دو. جب پانی میں گر جائے یا کوئی کھانے سالن میں گر جائے تو پتہ نہیں اس نے کون سا پر ڈالا ہے. میکزیمم کہتے ہیں کہ وہ زہر والا پر ڈباتی ہے، وہ کوشش کرتی ہے. تو اگر صرف ڈبائی ہے تو ہم کو پتہ نہیں ہے یہ وہ اچھا والی ڈبائی یا خراب والا ڈبائی. تو اس لیے کہا ہے کہ اس کو پہلے اس میں ڈبا دیں. ڈبا دینے کے بعد آپ استعمال کریں. زہر والا پر ہوتا ہے، دوسرے میں شفا ہوتی ہے. تو ایک زہر ڈالے تھے تو آپ دوسرے کو بھی کر دیں گے تو شفا ہو جائے گی. تو اب اگر سے یہ مکھی گری تو ہم نے یہ کر لیا، تو اب بیٹھ جائے گا ساری دنیا. وہی مکھی گری تو اب پھر اس کو ڈبا کے کھا لینا ہے. مچھر گرا تو کیا کرنا، ٹڈا گرے تو کیا کرنا، چنگر گرا تو کیا کرنا، یعنی ایسے بہت سارے، کاکروچ گرا تو کیا کرنا، یا کوئی اور کیڑا گرا تو کیا کرنا. تو اس میں پھر فقہ آتی ہے. تو حدیث میں تو ایک ہی ہے، تو اب پھینکیں یا نہ پھینکیں، بھائی حدیث میں کیسے بتائیں گے. تو اسی لیے فقہ اس کو سوچتا ہے کہ بھائی مکھی میں کیا کیا چیزیں ہیں. کھانے پینے کی چیزوں گر جائے تو اسے نکال کر پھینک دیا جائے تو ایسی چیز کا کھانا پینا درست ہے. اگر یہ گر گئی مکھی، آپ ڈبائے تو کھا پی سکتے ہیں آپ. اگر چلو بھائی کسی کو کراہیت ہوتی ہے تو نہیں بھی کھا سکتا ہے لیکن بعض بیچارہ غریب ہوتا ہے، ہم کو تو اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں، ہم تو پھینک کے 10 بار بنا لیں گے. لیکن بیچارہ ایک غریب ہے،
جس کے پاس کھانا ابھی یہی ہے، اگر یہ کھانا پھینک دیا تو بھوکے سو جانے والی نوبت ہے، تو وہ کیا کرے بیچارہ؟ تو وہ ڈبا کے اس کو کھا سکتا ہے، وہ یعنی جائز ہے وہ۔ وجہ جائز ہونے کے پھر دوسرے چیزوں میں کیوں یہ جائز ہے اس کو یہاں بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر دم مسفو یعنی کہ بہنے والا خون نہیں ہے، مکھی میں بہنے والا خون نہیں رہتا، اور جن اشیاء میں دم مسفو نہیں ہے، جس میں نہیں بہتا، دوسرے کیڑوں میں، دوسرے کوئی بھی جو انسیکٹس ہیں آپ کے، اس میں نہیں گرتا، نہیں رہتا خون، تو وہ جو ہے اگر گر جائے تو سیم دونوں ایک ہے۔ فقی بولا اس میں ریسرچ کرا انہوں مکھی پہ، وہی اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ کیا 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 کرتی ہے، اس میں خون کون سا ہے، وہ ریسرچ کر کے اس کو بولے کہ بھئی یہ فلانے چیزیں ہیں، تو اس کے سملر چیزیں کون سی دوسروں میں ہیں وہ دیکھتے۔ تو اب انہوں نے دیکھے کہ بھئی مچھر میں بھی یہی ہے، وہ فلانے میں بھی وہی ہے، تو اب جو ہے اس میں بعد میں انہوں فقہ میں لکھ دیے کہ بھئی اگر مکھی گری تو یہ ہے، تو اسی طریقے سے یہ چیزیں بھی گری، ٹڈا گرا تو بھی آپ یہی کریے، یا وہ گرا تو بھی یہی کریے، تو یہ اس میں فقہ آتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ حدیث مبارکہ میں ہے کہ گائے کا گوشت جو ہے کھانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس میں جو ہے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے گائے ذبح فرمائی تھی۔ گائے کا تو ذکر ہے، تو اب ہم صرف گائے کھائیں، دوسری چیزیں کھائیں یا نہیں کھائیں؟ تو حدیث پوچھیں گے نا بھائی، کوئی بھی پوچھے گا کہ بھائی یہ میں نہیں کھاؤں، کیوں نہیں کھاؤں، کھاؤں تو کیوں کھاؤں؟ تو فقہ اس میں یہ بولتی ہے کہ بھئی اب بھینس ہے، بھینس کا دودھ پینا جائز ہے نہیں ہے، ہرن کا دودھ پینا جائز ہے یا نہیں ہے، یا کوئی اور جانور کا دودھ پینا جائز ہے یا نہیں ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے جو ہے حدیث کو دیکھے فقہ کہ بھئی حدیث کون سی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کاٹے تھے، تو گائے کے سملیرٹی میں کون کون سے جانور ہیں سیم جو چیزیں کھاتی ہیں، سیم چیزیں کرتی ہیں، تو کیا ہے؟ تو انہوں اس پہ دیکھے، دیکھنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ بھینس بھی سیم سملر ٹو گائے ہے، تھوڑا سا چینج ہے اس کا شیپ وغیرہ، تھوڑا سا ڈیزائن کہیے آپ اس کا ڈیفرنٹ ہے، لیکن جو ہے اس کے ساری چیزیں، عادتیں، کھانا پینا، دودھ دینا، وہ سارے چیزیں سیم ہیں۔ تو فرمایا کہ بھئی آپ اس کو، بھینس کو بھی کھا سکتے، پی سکتے، تو اس کا دودھ پی سکتے۔ اسی طریقے سے پہلے دور میں خون تو ٹرانسفر نہیں کرتے تھے، خون وغیرہ، تو اب بھائی خون ٹرانسفر کرنا نہیں کرنا، کسی کو اگر بیمار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو کے پڑا ہوا ہے بندہ، یا آپریشن ہو کے پڑا ہوا ہے، تو اب کیا کریں؟ کریں نہ ہی کریں؟ قرآن حدیث سے ثابت کر رہے ہیں ہم، تو اب اس میں مشکل ہے کہ آپ کو سیم ایگزیکٹلی سیم حدیث مل جائے، تو اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اور جو فقہا تھے انہوں نے غور و فکر کیا اس میں، پھر انہوں نے بولا کہ بھئی یہ تین چیزیں ہونی چاہیے اگر خون اگر آپ لگا رہے تو، جس شخص کو خون دیا جا رہا ہے اس کی صحت کا انحصار خون کی منتقلی پر ہو، اگر بھئی خون نہیں ملا تو یہ بندہ مر جائے گا، خون نہیں ملا تو یہ بندہ کمزور ہو کے جو ہے اور بیمار پڑ جائے گا، یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ یہ اکثر خون تو ہم ایسے ہی دیتے ہیں، ایسے تو نہیں دیتے، ایسے دے رہے ہیں، بلکہ جب کوئی بہت ہی سیریس ہو جاتا ہے اپنا والا یا کوئی جاننے والا یا کوئی پتا چلا ہے، تو جب ہم اس کو خون دیتے ہیں تو یہ جائز ہے خون، یہ بتائے فقہا نے۔ نمبر دو، جس سے خون منتقل کیا جا رہا ہے اس کی صحت اس سے متاثر نہ ہو، پھر یہ ہے کہ بھائی جو خون دے رہا وہ بیچارہ خود بیمار نہ پڑ جائے، تو میں 10 شیشے خون دے دوں گا تو میں چلے جاؤں گا بیڈ پہ، تو وہ بھی اس میں شرط ہے کہ بھائی یہ بندے کی جو ہے آپ اتنی کیپیسٹی، جتنا یہ خون دے سکتا ہے اتنا ہی اس سے خون لیا جائے گا۔ اس کے بعد خون کی ضرورت کے بارے میں خبر دینے والا مسلمان ہو، جس نے کہا ہے کہ بھئی خون کی ضرورت ہے، اور جو ہے اللہ والا دیندار مسلمان ڈاکٹر ہو، اب خیر اب آج کل غیر مسلم بھی ڈاکٹر ایماندار ہوتے ہیں، تو اگر وہ ڈاکٹر یعنی جو بھی ماہر ہے اس نے کہا ہے کہ بھئی ضروری خون کو چڑھانا ہے، تو تب اس صورت میں آپ کو خون دینا ہے۔ تو یہ سب ساری چیزیں کس نے بتانی؟ آپ کو قرآن حدیث میں ہم دیکھیں گے تو یہ چیزیں نہیں ملیں گی، تو اس کے لیے جو ہے فقہ آتی ہے کہ بھئی فقہ آپ کو دیتی ہے۔ اب اسی طریقے سے ہم ہوائی جہاز میں آپ جا رہے ہیں، تو اب کیسے اس کو میں نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ تو بھئی اب حدیث بتائے، حدیث میں ہے یا قرآن میں ہے کہ قرآن کیسے پڑھنا؟ تو ہم کو نہیں ملے گا یہ، کیونکہ اس وقت پلین نہیں تھا، تو اس سے ریلیٹڈ اس کے قریب میں جو چیزیں ہوتے ہیں فقہا سوچ سمجھ کے پھر اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایسا ایسا پلین میں جب جائیں تو نماز پڑھیں، ایسا پڑھیں۔ تو یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ بھائی ہوائی جہاز میں بوقت پرواز اگر رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن ہو تو وقت میں نماز پڑھنا ضروری ہے، یعنی بس سعودیہ کی جیسی فلائٹ ہے اس میں آپ کو
رکوع سجدہ سب کرنے ماشاءاللہ جگہ رہتی ہے، تو وہاں پہ بول رہے ہیں کہ آپ پوری پکی نماز پڑھ لینا۔ اب قبلے کا تو ابھی تو ایپس وغیرہ آ گئے، ورنہ پہلے اب جیسے آج سے 15-20 سال پہلے کوئی ایپ نہیں تھا، تو اب کیا کرتے تھے؟ تو آپ ایک ڈائریکشن پہ، فقہا نے کہا تھا کہ بھئی آپ ایک ڈائریکشن کو، سمت کو جو ہے سمجھ لو کہ ادھر ہے، ایک اندازہ کر کے آپ سورج دیکھیں یا کچھ بھی جو وہاں پہ چیزیں، اب بادل ہے تو کیا کرے گا بندہ؟ تو آپ ایک اپنے ذہن سے ایک طرف کر لیں کہ بھئی اس طرف قبلہ ہوگا، ایک اندازہ کر لیں اور اپنی نماز پڑھ لیں۔ تو یہ کس نے کہا آپ کو؟ فقہا کی طرف سے ملا ہم کو۔ تو یہی چیزیں، جو چیزیں آج کے دور میں ہیں، تو وہ چیزیں اب جیسے آج کے دور کی آپ کے سامنے اور ایک مثال بالکل ریسنٹلی کی بتا رہا ہوں میں۔ اب جو ہے آپ کے منا جو ہے کو بڑا کر دیے۔ پہلے ہم آج سے 20-25 سال پہلے جب منا گئے، آپ چھوٹا سا تھا وہ، یعنی لمیٹڈ تھا، لیکن اب بڑھتے بڑھتے مزدلفہ میں آ گیا، مزدلفہ سے بھی باہر نکل گیا، تو اب یہ تو پھر ہٹنے والی بات ہو گئی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جب چیزیں یہ ہو جاتی ہیں اس اعتبار سے اس دور کے، تو پھر علماء نے بیٹھ کے اس پہ غور و فکر کیا کہ بھئی اس کو کیا کرنا چاہیے، تو سارے دنیا کے علماء کو بلائے، سعودی عرب والے آ، آ، بلا کے ان سے پوچھے کہ بھئی اس کو اب کیا کرنا، ہم یہ پریشانی آ رہے ہیں، تو سارے علماء دنیا کے کتنے آئے تھے پتہ نہیں ہے، وہ سب مل کے بیٹھے، پھر اس میں سے انہوں نے ایک فیصلہ نکالا کہ بھئی ہاں لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اس سے، تو اس کو بڑا کیا جائے۔ اسی طریقے سے سعی کا ہے، سعی تو بہت ریسنٹلی بڑی ہوئی ہے، منا کا تو پتہ نہیں چلتا لوگوں کو، وہ بورڈز کی وجہ سے پہچانتے کہ بھئی مزدلفہ سے بھی ہم آگے بیٹھ رہے ہیں۔ سعی جو ہے بالکل چھوٹی سی تھی، اب ڈبل ہوگی لگ بھگ میرے خیال میں، تو وہ جگہ سے ہٹ کے اب سعی ہو رہی ہے، تو اب کیا کرے بندہ؟ تو یہ جو ہے علماء بیٹھ کے اس میں سوچ وچار کرتے ہیں۔ بہت سارے علماء دنیا کے مل بیٹھے، مختلف قسم کے، مختلف مدرسوں کے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے، انہوں نے بیٹھ کے سوچ سمجھا کہ بھئی، پھر احادیث سے سوچا، ان کو پڑھا، اس پہ ریسرچ کیا، تو کیا ہم کو احادیث سے ملتا ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی ہم جو ہے اس کو چوڑا کر دیں گے۔ تھوڑا سا آپ امام ابو حنیفہ کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں، آگے تھوڑا سا جا کے، ابھی تو تھوڑا سا فقہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کے بارے میں دریافت کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو دونوں کا عمل الگ الگ تھے دونوں۔ ایک ان میں عالم تھا جو علم سیکھتا تھا، علم سکھاتا تھا، ایک عالم تھا جو فرض نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھ جاتا تھا اور لوگوں کو تعلیم دیتا تھا، دین کی تعلیم، مسائل احکام سمجھاتا تھا، اسلام سکھانے میں برابر مشغول رہتا تھا وہ، یعنی وہ نماز پڑھ لیتا تھا اپنی فرض نماز، اس کے بعد بیٹھ کے لوگوں کو دین سکھاتا تھا، قرآن، مسئلے مسائل، حدیث، فقہ جو بھی تھے وہ سکھاتے تھے۔ دوسرا شخص تھا، وہ عمل یہ تھا کہ وہ دن بھر روزے رکھتا تھا، دوسرا دن بھر روزہ، اور رات تمام بیدار رہ کر مصروف عبادت رہتا، نمازیں پڑھتا ہو، جو بھی تلاوت کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عالم کی فضیلت جو فرض نماز پڑھ کر بیٹھ گیا، جو پہلا والا ہے جو پڑھے ہم نے، انہیں نماز پڑھا 5 وقت ہی، بیٹھ گیا دین سکھاتے ہوئے لوگوں کو مسائل احکامات سکھاتے گئے انہیں دین کے، اس پر جو دن کو روزہ اور تمام رات عبادت کر رہا، دوسرا جو ہے تمام رات عبادت کر رہا، ان کا ایسا ہے، بولے ایسا ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پہ۔ اللہ اکبر! کتنا ڈفرنس ہے، کتنا ڈفرنس ہے، اندازہ کر سکتے ہیں ہم، یعنی کہ ہم ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ اللہ اکبر! اتنا ڈفرنس بتا رہے ہیں آپ کو، نماز پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، رات تمام پڑھ رہا، لیکن جو دین سیکھ رہا کہ سکھا رہا ہے لوگوں کو، اس کی کتنی اونچی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ جو فقیہ ہے، جو عالم ہے، اس کو بہت زیادہ جو ہے اتنی ڈفرنس بتایا ہے دونوں میں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فقی جو علم عالم سیکھتا ہے، 1000 عبادت، 1000 نمازیں روزے رکھنے والے کا تو بھی مقابلہ ایک شیطان پر حاوی ہے، یعنی کہ ایک عالم، ایک فقی جو شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے، وہ 1000 عبادت گزار لوگ مل کے نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے، یعنی کہ اندازہ کر سکتے ہیں آپ، ایک کدھر اور 1000 کدھر، 1000 عبادت گزار رات تام، دن میں روزے، رات میں جیسے ابھی پڑھا ہم نے، وہ جو ہے 1000 ہے، تو وہ بھی مقابلہ ویسا نہیں کر سکتے جیسا ایک فقی عالم شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت عالم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔
اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، حفظ کر لیا، اور اسی طرح بغیر تغیر کے اس کو چینجز نہیں کرا۔ محدثین جو تھے بیچارے، وہ یہی تھے، محدث جو تھے حدیثوں کو جو جمع کرے تھے، ان کو سنے، ان کو حفظ کر لیے، اور ان کو اچھی طریقے سے جمائے، اس کو ایک جگہ جمع کر کے رکھے، اس کو بغیر کوئی تبدیلی کے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ویسے ہی ان لوگوں کو پہنچا دیا۔ اور فقہ، اس میں دو چیزیں ہیں بہت آسان آپ سمجھ سکتے ہیں۔ محدث جو حدیثوں کو جمع کرتے ہیں، امام بخاری، مسلم، ترمذی، یہ جو ہیں، یہ لوگ جسٹ لائک فارمیسی ہیں، مختلف قسم کے دوائیں ہیں، انہوں نے پورے جمع کر کے ایک جگہ آپ نے رکھ دیے۔ لیکن فقہ کیا ہے؟ جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے، کون سے چیز کے لیے کون سا مسئلہ چاہیے وہ نکال کے دیتا ہے۔ تو دونوں میں ڈفرنس یہی ہے، دونوں کی بھی اہمیت ہے، وہ بھی اہم ہے، یہ بھی اہم ہے، کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو لیکن آپ کو سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ علماء یہی مثال دیتے، اس لیے میں نے کہی ہے، میری اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں میں، علماء یہ کہتے کہ بھئی فارمیسسٹ جو ہے وہ ایک محدثین ہیں جن کے پاس سارے حدیثیں جمع ہیں، لیکن ان کو یہ علم اتنا نہیں ہے جتنا فقیہ کو ہوتا، کہ کون سی دوائی استعمال کی جائے، کون سے پیشنٹ کے لیے استعمال کی جائے، تو یہ فقہا بتاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی متقی پرہیزگار، جیسے سارے محدثین بھی، سارے فقہا بھی یہی تھے، لیکن اب ہم تھوڑا سا امام ابو حنیفہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مجوسی جو ہوتا ہے پہلے کے دور میں، ابھی بھی ہیں کچھ وہ جو آگ کی پوجا وغیرہ کرتے تھے وہ لوگ، ایک روز امام صاحب اس مجوسی کے گھر پر مطالبے کے لیے گئے، یعنی آپ کوئی چیز ان سے لینا تھا تو وہاں پہ گئے وہ۔ جب اس کے مکان کے دروازے کے قریب پہنچے تو امام صاحب کی جوتی کو اتفاقاً کچھ گندگی لگی ہوئی تھی۔ آپ اس نجاست کو، گندگی کو دور کرنے کی غرض سے اسے جھاڑا، جیسے جھاڑتے ہیں، بندہ چھٹکتا ہے یا کچھ کرتا ہے، تو اس میں کیا ہوا کہ وہ کچھ گندگی نکل کے وہ مجوسی کا جو مکان تھا اس کے مکان پہ جا کے لگ گئی، اس کے جو گندگی جو لگی تھی، کوئی بھی گندگی تھی وہ۔ اس صورتحال میں امام صاحب بڑے رنجیدہ اور حیران ہوئے، اور دل میں کہا کہ اگر میں اس نجاست کو اسی طرح رہنا دیتا ہوں، لگی ہوئی چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ تو گندا دکھے گا کسی کی بھی دیوار پہ، اور سوچے کہ میں اگر اس کو نکال دیتا ہوں تو نکال دینے میں اگر دیوار سے مٹی گر جائے، اس کا رنگ اڑ جائے، تو مکان مالک کا تو نقصان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا باریکی کے سوچ رہے ہیں کہ یہ نکل گئی تو وہ جا کے ان کے اس پہ کریئر پہنچوں تو بھی پرابلم ہے، نہ پہنچوں تو دونوں ہی پرابلم ہے۔ آج ہمارا حال ہم سوچ سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کتنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا حال کرتے ہیں، گاڑی کھڑی ہو تو کیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہم لوگ پر رحم فرمائے۔ چنانچہ آپ نے مجوسی کے مکان کو کھٹکا دیا، جس پر ایک گھر میں ان کے کام کرنے والی باہر آئی۔ آپ نے اس کو کہا کہ اپنے مالک کو خبر دو کہ امام ابو حنیفہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ لونڈی کے کہنے پر ان کی جو کام والی تھیں، وہ جا کے وہ مالک کو بھیجی۔ اس نے یہ خیال کر کے شاید یہ مجھ سے اپنے مال کا مطلب، وہ ان کے پیسے دینا تھا، اصل مال دینا تھا، کچھ امام صاحب کا قرض لیے تھے انہوں، تو وہ قرض ان کو واپس لینے کے لیے آئے، شاید سمجھ کے وہ باہر نکلا ہو۔ تو وہ باہر نکلا اس خیال کے کہ یہ نا میرے سے قرضہ لینے کے لیے آئے ہوں گے، تو وہ عذر کرنے لگا، ہیلے بہانے کرنے لگا کہ میں وہ نہیں دے سکتا، اس بارے میں کچھ کہنے لگا۔ آپ نے اس سے دیوار کی نجاست کا بیان کیا، بولا کہ تمہاری دیوار پہ نا میں اس کے لیے نہیں آیا قرضہ کے لیے، لیکن تمہاری دیوار پہ یہ پرابلم ہو گیا میرے سے، اب کوئی ایسی تدبیر بتاؤ کہ تمہارا دیوار صاف ہو جائے۔ مجوسی نے امام میں ابو حنیفہ کا یہ تقوی اور زہد اور کمال دیکھ کر یہ دیکھا کہ بندہ ایک چھوٹی سی گندگی میرے دیوار پہ لگی، اس کے لیے وہ اتنا پریشان ہے کہ اس کو میں صاف کروں یا چھوڑ دوں، چھوڑ بھی نہیں سکتا، میں کسی کی برا خراب نہیں کر سکتا، اور کسی کا میں اس کو کھرید کے، اس کو نکال کے اس کا رنگ اور اس کا گرا بھی نہیں سکتا۔ تو یہ دیکھ کر اس مجوسی نے ایمان لے آیا۔ تو یہ ہمارے علماء کے، ہمارے فقہا کے، ہمارے جو بڑے ہیں، ان کے بھی ایمان کا لیول یہ تھا۔ ایک دفعہ اسماعیل بغدادی کہتے ہیں کہ ایک آدمی یزید بن ہارون سے دریافت کیا کہ آدمی کو فتویٰ کب دینا چاہیے، پوچھے کسی نے، ایک عالم نے دوسرے عالم سے پوچھا کہ فتویٰ کب دینا، بولے کہ جب وہ ابو حنیفہ کی طرح احتیاط اختیار کرنے والا ہو، اتنی احتیاط کرنے والا ہو، یہ لیول پہ جائے تو وہ فتویٰ دے، یعنی کہ دین، دنیا اور دین کے معاملے میں ان اتنا زیادہ احتیاط کرنے والا رہو، تو وہ جا کے فتویٰ دے۔ تو کہا کہ حضرت آپ یہی کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں،
میں اس سے بھی زیادہ کہوں گا کہ میں نے ان سے زیادہ فقیہ کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مثال دے کے فرماتے ہیں کہ ایک روز امام صاحب کسی شخص کے دروازے کے سامنے دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی چھاؤں ہے، یہ میں ایک تصویر لیا ہوں، یہ سیم وہ نہیں ہوتی لیکن ایک سمجھنے کے لیے۔ تو وہ آپ دھوپ میں بیٹھے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ دھوپ چھوڑ کر اس گھر کے سائے میں بیٹھ جاتے تو بہتر ہوتا، چھاؤں ہے بھائی، باہر وہی روڈ پہ ہی ہے چھاؤں بھی، اگر آپ وہاں بیٹھ جاتے تو یہ بہتر ہوتا۔ تو امام حنیفہ قسم دے کر دریافت کیا کہ سایہ چھوڑ کر دھوپ میں بیٹھنے کا سبب کیا ہے، وہ کہہ رہے نہیں تھے، تو ان کو جو ہے نا قسم دے کے بولے کہ بتاؤ مجھے کیوں آپ وہاں نہیں بیٹھ رہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس صاحب مکان پر میرا کچھ قرض ہے، یہ صاحب مکان جو ہے میرے سے قرضہ لیا ہے، لون لیا ہے مجھ سے، میں اپنے مقروض کے گھر کے سائے کے استعمال کو اس وجہ سے مکروہ سمجھتا ہوں، یعنی اس کا گھر ہے، میں نے قرضہ دیا اس کو، اگر اس کی چھاؤں میں بیٹھوں تو اس کی چیز کو میں نے استعمال کر لیا، قرضہ دینے کے بعد میں نے اس کے قرضہ سے ناجائز نفع حاصل کیا، یہ نفع انہوں اس کو سود سمجھ رہا ہے، اللہ اکبر، یعنی تھوڑی سی دیر دھوپ ہے، ان کے گھر کے سائے سے جو شیڈ آ رہا اس میں جا کے ٹھہرنے رہے، کیونکہ یہ جو ہے قرض دار تھا، قرض دینے والا تھا ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، تو یہ کہہ کے نہیں جا رہے ہیں کہ بھائی اس سے میں یہ چیزیں لوں تو کہیں یہ جو ہے اس میں نہ جائے کہ ناجائز نفع ہو جائے گا میرے لیے، تو اتنی احتیاط کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک بزرگ، تو عصر کا وقت تھا، آپ نے مسجد ہی میں عصر مغرب عشاء کی نمازیں ادا فرمائی، اور عشاء کے بعد مجھے ساتھ لے گئے، دولت قدے پر تشریف لائے، کھانا کھلایا اور ایک بستر پر مجھے لٹا دیا، اور خود ایک گوشے پہ لیٹ گئے، اب خود دوسری جگہ جا کے سو گئے، تو میں تمام رات پڑھتے رہے، جب صبح ہوئی تو مجھے اٹھایا اور وضو کا پانی لا کر دیا اور مسجد میں تشریف لائے، صبح کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھے رہے کہ اچانک جب نماز پڑھ کے بیٹھے تھے تو ایک اچانک سانپ مسجد کی چھت میں آپ پر گرا، وہ جب نماز پڑھ کے بیٹھے تھے نمازیں ہو گئی تو اس کے بعد چھت پہ سے آپ کے گر گیا، اور آپ نے اس کے سر پر پیر رکھ دیا اور آرام سے بیٹھے رہے، اس کو جو ہے پیر رکھ دیے، رکھ کے جو ہے خاموش آرام سے بیٹھے رہے، خدا کی یاد اس کے ذکر میں آپ جو ہے فجر تک، طلوع آفتاب جو طلوع سورج تک بیٹھے رہے، تو اس کے لیے آپ نے جو ہے آرام اور سکون سے بیٹھے، اپنی جگہ اللہ کا ذکر کرتے رہے اور اشراق کی نماز پڑھی، تو جو ہے ایک حدیث سنائی اس کے بعد، وہ سانپ کو جو ہے جبھی اس کو یہ نہیں کرے، لیکن جو ہے آپ نے سانپ کا خیال اتنا زیادہ نہیں کیا، پیر رکھ کے اپنے اس میں عمل میں رہے، وجہ کیا تھی؟ یہ حدیث ہم کو سننا ہے، اصل ہم کو یہ یہاں سے لینے کا ہے، ہمارا ایمان تو ہے ہی نہیں اتنا، وہ لوگ کا ایمان ایسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بات ان کی حدیث ان کی پہنچ جاتی تھی تو 100% پتھر کی لکیر بن جاتی تھی، وہ جیسے سورج نکلنا ہے نکل رہا ہے اسی جگہ ڈائریکشن سے، اتنی زیادہ ان کو جو ہے اس پہ وہ ہوتا تھا، ایمان ہوتا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی اور سورج نکلنے تک سوائے ذکر خدا کے اور کچھ زبان سے نہ کہا، وہ مثل مجاہد فی سبیل اللہ، تو انہوں بولے اللہ کے راستے میں ہے تو اسی لیے انہوں جو ہے اپنے وہاں سے ہٹے نہیں، ایک ایک حدیث پہ اتنا عمل ہوتا تھا علماء کرام کا، فقہا کا۔ تو اب جو ہے ہم تھوڑا سا محدثین کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں، وقت کی کمی ہوتی ہے، 1 گھنٹہ ہوگا، 15 منٹ شاید اور تھوڑا سا آپ لوگ کا وقت ہوگا۔ محدثین کی تعداد تو بہت ہے، اس میں سے ہم جو ہے نا جیسے 6 محدثین جو ہیں، ستہ جسے کہتے ہیں، 6 جو کتابیں صحیح ہیں ان کو کہتے ہیں، بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سے ہم مشہور جانتے ہیں، لیکن ان کا نام محمد بن اسماعیل تھا، تھوڑا بہت ہم کو یہ نالج ہونی چاہیے، ان کے نام ہم کو یاد ہوتے ہیں، یا ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، سر کا تاج ہیں ہمارے یہ جو ہے فقہاء اور محدثین، تو ان کے بھی ہم کو نام کم سے کم ذہن میں تو ہونا چاہیے، بخاری کہیں کوئی کہا کہ بھائی بخاری کا نام کچھ اور ہے، بولے تو کم سے کم ہم کو ذہن میں رہے کہ بھائی ہاں میں نے پڑھا تھا کہ بھائی بخاری کا نام کوئی دوسرا ہے، ایٹ لیسٹ اتنا تو پتا رہے، ورنہ ہم خالی منہ کھولنے والے نہ ہوں، کم سے کم ذہن میں ہو کہ بخاری بخاری نام نہیں ہے آپ کا، اصل نام محمد بن، کم سے کم یاد ہو کہ بھائی کوئی نام دوسرا ہے۔ تو آپ جو ہے ازبکستان جو پہلے رشیا کی کنٹری تھی، آج ازبکستان نئی کنٹری ہے، اس میں بخارا میں پیدا ہوئے آپ، تو آپ جو ہے ازبکستان کے ہیں، صحیح بخاری آپ نے لکھی، اور سمرقند وہیں کا علاقہ ہے، اس میں آپ کا انتقال ہوا تھا۔ مسلم بن حجاج، مسلم شریف جو ہے وہ
ان کا نام مسلم بن حجاج ہے، حجاج ان کے والد کا نام ہے، مسلم انہی کا نام ہے۔ آپ کا تعلق بھی ازبکستان سے تھا، اور شہر نیشا پور نام ہے، وہاں پہ آپ پیدا ہوئے۔ تو یہ بھی جو ہے رشین کنٹری میں ہی اللہ تعالیٰ نے محدثین کو، دو بڑے محدثین جس کو جو ہے صحیحین کہا جاتا ہے، یعنی کہ سب سے صحیح کتاب بعد القرآن بخاری شریف ہے، اس کے بعد مسلم شریف ہے، یہ دو جو ہے صحیحین کہا جاتا ہے۔ جہاں بھی آپ پڑھیں گے صحیحین میں یہ روایت ہے، اگر کتابیں پڑھنے کا آپ کو کبھی ہو موقع یا کوئی بیان کر رہے ہیں تو جب صحیحین کہیں گے تو اس سے مراد ہوتا ہے بخاری اور مسلم کی روایت۔ تو آپ بھی ازبکستان کے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ابو عیسیٰ ترمذی، ترمذی آپ کا نام پڑا ہے، ابو عیسیٰ آپ کا نام ہے، ابو عیسیٰ ترمذی۔ تو آپ بھی جو ہے ازبکستان کے شہر کے ہیں، ازبکستان میں ہی آپ ترمز بول کے ایک شہر ہے، اس سے آپ کا نام ترمذی پڑا ہے، آپ کا وہ شہر کے نام سے مشہور ہیں آپ ترمز۔ تو آپ جو ہے یہ بھی رشیا کے جو کنٹری اب الگ ہے ازبکستان، وہیں سے تین بڑے محدثین ازبکستان سے، اللہ کی شان اس ملک سے ہے، عرب سے نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ ابو داؤد ہے، یہ بھی جو ہے وہیں سے ہیں۔ ابو داؤد بصرہ میں جو ہے پیدا ہوئے، بصرہ عراق میں جو ہے، اور امام نسائی جو ہے سنن نسائی لکھی ہیں۔ تو یہ پورے آپ کے 6 محدثین ہیں جن کی کتابوں کو سات ستہ کہتے ہیں۔ انہیں احادیث جمع کرنے کا شوق تھا ان لوگوں کو، اور اس سلسلے میں انہوں نے عراق، عرب کے سارے علاقوں میں، مصر تک سفر کیا۔ وہ دور میں سفر کیسا ہوتا تھا، کتنی محنتیں کی ہوں گی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نہ ہی کوئی پلین تھا، نہ ہی کوئی گاڑی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، کمسن ہی تھے آپ، چھوٹے ہی تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کی تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری والدہ پہ تھی، والدہ کی ذمہ داری تھی کہ آپ کو تعلیم و تربیت دینا۔ امام کی والدہ ماجدہ بڑی عبادت گزار تھیں، آپ کی والدہ جو ہے بہت عبادت گزار تقوی والی خاتون تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں کسی عارضے، کسی بیماری کی وجہ سے ان کی آنکھیں چلے گئی تھیں، چھوٹے تھے، کمسن تھے، تو اس وقت جو ہے کتنے سال کے تھے، سال کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن چھوٹے تھے جب وہ، تو ان کی آنکھ کی بینائی چلے گئی، جس سے والدہ کو غیر معمولی صدمہ ہوا۔ پہلے تو اچھے تھے وہ، لیکن کچھ بیماری کی وجہ سے آنکھ چلے گئے تو والدہ بڑی پریشان ہوئی، بہت غمگین ہوئے اس بار میں۔ پہلے تو جو ہے ان کے والد اسماعیل کا انتقال ہی کم نہیں تھا، کہ ایک وہ خاتون کے شوہر کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کتنی پریشانی ہوتی، وہ دکھی تھیں، تو لیکن بیٹے کی بھی جو ہے آنکھ چلے گئی، بہت علاج کرایا لیکن بینائی واپس نہیں آئی ان کی، کتنے دن علاج کراتے رہے، کہاں کہ رہے، تو اس کی وجہ سے پھر بھی ان کی بینائی نہیں۔ امام کی والدہ نے رو رو کر اللہ سے بیٹے کی بینائی کے لیے دعا فرمائی، آپ جو ہے رو رو کے دعا فرمائی۔ تو ایک کتاب میں مجھے ملا یہ کہ ایک رات جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا فرما رہے ہیں کہ تمہاری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، اور تیرے بیٹے لخت جگر کو پھر سے آنکھیں عطا کر دی جائیں گی۔ چنانچہ صبح کو دیکھا تو امام کی آنکھیں درست تھی، بینائی واپس آ گئی تھی، اور قوت بینائی ایسی ہوئی کہ آپ ایسے بڑے امام بن گئے۔ تو یہ جو ہے ماؤں کی دعاؤں کا یہاں پہ ہم کو ملتا ہے۔ تو ماں کی دعا جو ہے بچوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، ہر حال میں جب ماں دل سے دعا دیتی ہے۔ تو وہ تقوی والی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان آنکھ کے اندھے جو بیماری سے ہو گئے تھے ان کی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ لوٹا دی، آنکھ بینائی لوٹا دی تھی۔ امام بخاری کی یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ کو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب یہ ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا تھی کہ بھئی اتنی جو ہے آپ کی یہ ہوئی؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ علماء کے ان کے والد جو تھے اپنے بچے کے لیے حلال اور پاکیزہ غذا کا اہتمام کرتے تھے۔ حلال اور پاکیزہ کا اتنا بڑا فرق ہوتا ہے، حرام اور مشتبہ، یعنی کہ حرام ہے، اس میں ڈاؤٹ ہے یہ صحیح ہے کہ یہ، کبھی جو ہے انہوں نے نہیں کھلایا۔ تو ابھی ایک واقعہ میں اسی ضمن میں کہتا ہوں، ذوالفقار نقشبندی جو ہے بڑے بزرگوں علماء میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ کئی مدرسوں کے جو ہے کیا بولتے ہیں نگران کار، ان کے انڈر میں کئی مدرسے ہیں، امریکہ، یورپ، فلاں پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ۔
تو ہر جگہ جب جاتے ہیں تو وہاں کے مدرسوں کی جو ہے بچوں کی رپورٹس دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ فلانا بچہ کہاں تک پڑھا، کیوں ہوا، سب سارے ڈیٹیلس اس سے لیتے ہیں۔ تو ایک امریکہ کے مدرسے میں ایسی گئے، وہاں پہ جو ہے بچوں کی جو ہے رپورٹ دیکھ رہے تھے، تو اس میں ایک بچے کو دیکھے کہ بھئی ایک بچہ ایڈمیشن لے کے تو کافی عرصہ ہو گیا، مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، یہ تو کئی دن ہو گیا، لیکن جو ہے اس کا پروگریس اتنا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو اس پہ پوائنٹ آؤٹ کیا، اور جو ہے وہاں کے مدرسین کو، پہلے ہیڈ ماسٹر کو بولا کہ بھائی بلاؤ یہ ان کا کون ہے، ٹیچر ان کو بلائے، ٹیچر کو بلائے، ٹیچر کو پوچھے کہ بھائی کیوں یہ بچہ اتنی آگے نہیں بڑھ رہا، اس کا بہت پیچھے سبق ہے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا آپ برابر بچے پہ توجہ دے رہے یا نہیں دے رہے، کیا وجہ ہے؟ تو بولے کہ نہیں، میں تو برابر توجہ دے رہا ہوں، سب بچوں کی طرح میں پڑھا رہا ہوں، لیکن جو ہے یہ بچہ نہیں کر پا رہا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کے پیرنٹس کو بلائے، پیرنٹس کو بلا کے پوچھے کہ بھائی کیا ہے بچے کے ساتھ، ٹھیک ٹھاک پڑھتا ہے گھر پہ؟ تو وہ بولے کہ ہاں بھائی سب ٹھیک ہے۔ پھر پوچھے کہ آپ کھانے میں کیا دیتے ہیں بچے کو؟ تو بولے وہ تو ہم تو وہی کھانے جو گھر پہ کھاتے ہیں وہی دیتے ہیں، البتہ جب ہم مدرسے کو جاتے ہیں تو جاتے آتے راستے میں ایک برگر خریدتے ہیں، یہ برگر ہم جو ہے بچے کو دے دیتے ہیں اس کے لنچ کے لیے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ بھائی یہ برگر جو ہے آپ بند کریے، کیونکہ باہر کا برگر ہو یا باہر کا کھانا ہو، کون بناتا ہے، کیسے بناتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ گھر کی ماں ہوتی تو محبت سے بناتی ہے، گھر والے جب بناتے ہیں تو بچہ کھا کے اس سے طاقتور بنے یہ سوچ کے بناتی ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو یہ سوچ کے بناتی ہے، اس میں پھر اللہ کا نام لیتی ہے، بسم اللہ بولتی ہے، کوئی چیز ایسی خراب مشکو دکھی تو اس کو نکال کے پھینک دیتی ہے، یا پھر وہ سارا ہی پھینک کے پھر نیا بناتی ہے۔ تو یہ سب سارے چیزیں ماں کے کھانے میں ہوتی ہیں۔ اور جو ہے جو باہر کا کھانا ہوتا ہے، کون بنا رہا، کیسے بنا رہا، وہ اللہ والا ہے یا ایمان والا بھی ہے یا نہیں ہے، آج کل تو بہت مشکل ہے۔ تو اسی لیے باہر کے کھانوں سے جو ظلمت جو چڑھتی ہے ذہنوں پہ اور قلب پہ، اس کی وجہ سے عبادات کرنے بھی مشکل ہوتی ہے، دین کی تعلیم لینے کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے، دیری ہو جاتی ہے چیزوں میں، وہ جو ہے نور ہی حاصل نہیں ہوتا۔ تو آپ نے، مولانا نے فرمایا کہ بھئی یہ جو ہے آپ بند کریے۔ تو اس کے بعد بند کر دیے، اس کے بعد کچھ 6-8 مہینے سال کے بعد جب واپس آئے تو وہ بچہ ماشاءاللہ اتنی تیزی سے حفظ کو کمپلیٹ کیا۔ تو بتاتے ہیں کہ بھئی وہ برگر جو حرام چیز ہوتی ہے اس کا ایک لقمہ بھی جب چلے جاتا ہے تو جو ہے اس سے بہت ساری ظلمت، اندھیرے چھا جاتے ہیں قلب پہ، آپ کے دماغ پہ، آپ کی باڈی پہ، اس کے بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ تو اس کو بھی ہم کو احتیاط کرنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی جتنی کوشش ہو سکے ہم جو ہے بہتر کھانا اپنے گھر میں بنا کے، چاہے چھوٹی چیز ہو لیکن گھر پہ بنا کے کھائیں، باہر کے جو ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے اس زمن میں آ گئی تھی تو بات میں نے عرض کر دی، تو یہاں پہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حلال چیزیں کھلائے تھے ان کے والد صاحب، کوئی جو ہے ایسا چیز نہیں کھلائے جس سے جو ہے اس میں شک و شبہ بھی ہو حلال حرام کا، تو وہ بھی اس کو برابر نہیں کھلائے تھے۔ علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس درجے کے حاصل ہونے میں ان کے والد کا کھانے کے سلسلے میں احتیاط کی انتہا تھی، جبکہ ان کے والد رحمۃ اللہ کے انتقال کے بعد کثیر مال کے تعلق سے ارشاد فرمایا، جب مال تھا تو فرمایا کہ بھائی میرے مال میں کوئی درہم حرام کا نہیں ہے، کوئی ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں ہے، حرام تو دور کی بات، شک و شبہ بھی نہیں حرام کا اس میں ہے، بولے اتنا پاک اور پاکیزہ جو ہے ان کا آمدنی تھی، اور جو ہے نا انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا پاک صاف کھانا کھلایا تھا۔ تو ہم بھی کوشش کریں، ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ بھائی بچوں کو، بچے بھی جو ہے بیٹا آپ لوگ بھی جو ہے اچھے کھانے کھائیے، جو ظلمت آ جائے تو فائدہ کیا، اللہ کی جو چیز ہمیں دل میں نہیں آئی تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اچھی چیزیں کھائیں، صحت بھی اچھی ہوگی، اس سے نقصانات بہت زیادہ ہیں باہر کے کھانے میں، صحت بھی برباد ہوگی، دل کا جو ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا، تو اس سے فائدہ کیا ہے انسان کا؟ تو کوشش کریں کہ باہر کا کھانا بہت منیمائز، کھاتے ہیں تو منیمائز کر دیں، منیمم کھاتے ہیں تو ختم کر دیں، پاک صاف، صاف ستھرا گھر کا کھانا کھائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کی حالت دیکھیے آپ کیسا، صحابہ اکرام بھی جب نماز پڑھتے تو ایسے کھڑے ہو جاتے تھے، بعض احادیث میں آتا ہے کہ پرندے آ کے سروں پہ بڑھ جاتے تھے، تو یعنی اتنے سکون سے نماز پڑھتے تھے، انہوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے تیر لگ گیا تھا جسم میں، تو نکالتے تھے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی اور وہ کرتے تھے، تو بولے کہ میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں،
جب نماز میں کھڑے ہو گئے، جب تین نکالے تو ان کو پتہ نہیں چلا. تو اتنی ایسی خشوع خضوع کی نمازیں پڑھتے تھے صحابہ کرام. اور جہاں ہمارا حال تو ایسا ہے، اللہ معاف فرمائے. تو ایک صاحب کی واقعہ بڑا مشہور ہے یہ، ہمارے حیدرآباد کے عاقل صاحب بڑے مشہور تھے. انہوں فرماتے تھے کہ ایک بندہ جو ہے 4 رکعت نماز چل رہی تھی، امام صاحب 4 رکعت نماز پڑھے اور جو ہے نا انہوں سلام پھیر دیے. تو اس میں جو ہے نا کوئی کسی نے کہا آپ نے 3 پڑھی، کسی نے کہا 4 پڑھی. تو اب سب اس میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں، کوئی ٹھیک سے بات نہیں کر پا رہا ہے، بول رہے کوئی 4 کوئی 3. تو امام صاحب بھی کنفیوژ میں ہے، لیکن ایک بندہ بول رہا نہیں آپ نے 3 ہی پڑھائی ہے. تو بولے کہ بھائی یہ کیسا، آپ اتنا پرفیکٹ اس سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو بولے کہ بھائی میری 4 دکانیں ہیں، میں نے ابھی تک 3 کا حساب اپنی 3 رکعتوں میں کیا، اب چوتھے کا میرا باقی ہے. تو یہ نمازوں کا ہمارا حال ہے کہ نماز میں ہم جیسے اللہ اکبر بولتے ہیں، اللہ اکبر بولتے ہیں. ذرا بند کریے بیٹے، کس کا ہے یہ؟ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ سے کٹ کے ہم دنیا پہ چلے جاتے ہیں. الٹا ہمارا حال ہے. یعنی ہمارا حال تو یہ ہونا تھا کہ ہم اللہ اکبر جب کہے تو کٹ کے ہم اللہ کی طرف جانا تھا. اس کے بجائے الٹا ہمارا حال ہوگا. ہم کیا ہے، اللہ اکبر بولتے اللہ سے کٹ گئے، پوری دنیا میں گھوم پھر کے امام صاحب کہاں کہاں گھوم پھر کے آ رہے ہیں، وہاں تک انہوں پڑھانے کے بعد جو ہے نا سارا ہم واپس آ جاتے ہیں جب وہ سلام پھیرتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کا ذکر ہے اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آپ جو ہے نماز تو ایسی ہونی چاہیے جیسے جبرائیل علیہ السلام نے تعلیم دی، کہ نماز میں آپ ایسی نماز پڑھو کہ جیسے اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ایسا نماز ہو. بولے تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ان یعنی ایسی نماز پڑھو کہ آپ جب اللہ کو دیکھ رہے ہیں ایسی نماز ہو ہماری، یا نہیں تو کم سے کم اتنا ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ نماز کی ہماری کیفیت ہونی چاہیے. لیکن بس نہ ہم کو کوئی چیز یاد ہے تو نہ اس کے معنی پتہ ہے، کدھر کدھر چلے جا رہے ہیں. بہرحال اللہ معاف کرے، ہم کو ہدایت دے کہ ہم کو بھی دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ اپنے وقت لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ آپ لوگ کچھ بیٹھ رہے ہیں، کچھ اپنا وقت نکال رہے ہیں، تو اللہ اس کو قبول فرمائے. اس کو جو ہے شوق ہم کو پیدا کرے اور اس کو دین سیکھنے کا. تو بہرحال یہاں پہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو تکلیف ہوتی رہی نماز میں، پوری نماز آپ پڑھا دیے. جب نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے نماز میں، تو شاگردوں سے بولا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، دیکھیے پیچھے کیا ہے. تو وہ جو بڑ بولتے ہیں اس کو، یہ کیڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تقریباً 1.5-2 انچ کا کیڑا ہوتا ہے، یہ بہت شدید کاٹتا ہے. تو آپ کو 17 ٹائمز اس نے ڈسا، تو لیکن آپ نے نماز نہیں توڑی. اپنی نماز میں آپ ہلے نہیں، آپ برابر اپنی نماز، تکلیف ہے لیکن آپ اپنی نماز کو پوری کمپلیٹ کیے. اس کے بعد جب آپ کی جب دیکھے بچے تو ان کے شاگرد طالب علم، تو اس میں جو ہے وہ کاٹ رہا تھا، اور جو ہے 17 دفعہ کاٹ چکا تھا. اس کی وجہ سے آپ کے جسم پہ سوجن آ گئی تھی. تو آپ بڑے متقی پرہیزگار تھے، آپ نے بہت دین کی خدمت کی ہے. اسی کی وجہ کے آپ کی وجہ سے ہم کو جو ہے یہ اتنی احادیث پہنچی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ بڑے عبادت گزار تھے. رمضان کی پہلی رات میں اپنے ساتھیوں کو جمع کر لیتے تھے، رمضان کا بالکل آخری 1-2 سلائیڈ ہے. امامت فرماتے، ہر رکعت میں 20 آیتوں کی تلاوت کرتے، 20 آیت پڑھتے. اسی ترتیب پر قرآن ختم فرماتے. ہر دن سحری تک قرآن کریم کا 1/3 1/3 یعنی کہ 10 پارے پڑھتے تھے. اس طرح 3 رات میں تلاوت کرتے، پورا کمپلیٹ قرآن 3 رات میں کمپلیٹ کرتے. پھر رمضان کے ہر دن میں 1 دفعہ قرآن کریم ختم پڑھتے. جو 12 دن کا ٹائم ہوتا تھا اس میں قرآن کریم پڑھتے تھے، اور ہر مرتبہ ختم کرتے ہوئے دعا کرتے تھے. گویا کہ رمضان کے مہینے میں تلاوت کا مہینہ ہوا کرتا تھا، صبح و شام. علماء کا یہ خاصہ ہے، دوسری چیزیں سب چھوڑ دیتے تھے رمضان میں، بیان وہ یہ چھوڑ کے صرف قرآن سے لگ جاتے تھے. قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ حال ہوتا تھا. آج ہمارا حال اللہ معاف فرمائے ایسا برا ہے کہ سال میں بھی شاید بہت کم کی قرآن ختم ہوتی ہے. رمضان بھی گزر جاتے ہیں، سال بھی گزر جاتا ہے، قرآن کو کھولتے ہی نہیں، قرآن کے حقوق ہم ادا ہی نہیں کرتے. انشاءاللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اب جو ہے ایک دو چیزیں میں بتا دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.
حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ بعض دفعہ آپ کتابوں میں پڑھیں گے یہ حدیث قدسی ہے، یا سنیں گے حدیث قدسی ہے. تو حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے ہیں، اسے کہتے ہیں اپنے الفاظ میں. تھیم جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے حدیث قدسی کہلاتی ہے. یہ حدیثیں کچھ ہے بالکل گنتی کے حدیثیں ہیں جو ہم نے پڑھی نا، اتنے 4400 ہے، تو اس میں سے بہت کم حدیثیں بالکل میرے خیال میں 10-12 ہیں، یا ایگزیکٹلی فگر مجھے یاد نہیں ہے، 10-12-15 کچھ ہیں جو حدیث قدسی کہلاتے ہیں. صحیحین کا میں نے آلریڈی کہہ چاہا ہے. صحیحین صحیح مسلم صحیح بخاری کی جو حدیث میں آتی ہے اس کو صحیحین کی حدیث کہتے ہیں، کیونکہ یہ کوسچنس ہیں آپ کو، تو اس کے لیے میں نے آپ کو کلیئر کر دی ہے بات. تو آج ہم اپنی کلاس کو یہیں ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک نشہد لا الہ نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی ہم کو سعادت بخشے، ہمارے سینوں کو بھی ایمان کے لیے، دین کی علم کے لیے کھول دے، اور ہمارے لیے آسان فرما دے دین کو سیکھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور اس کی دعوت کو لے کر دوسروں تک پہنچنا. اس سے ہمارے جنت کے راستے کو بھی آسان فرما دے. آمین یا رب العالمین.